ایک مرتبہ ایک سید صاحب تھے، وہ کافی امیر تھے، تو اچانک ان کو یہ ہوا کہ مفلسی کی حالت ہوگی، غربت آ گئی ان کی. تو آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. کسی بزرگ نے نا ان کو بھیج دیا کہ وہاں پر شور کوٹ چلے جائیں تو آپ کا کام وہاں پر ہو جائے گا. تو وہ بزرگ کے کہنے پر نا شور کوٹ آئے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس وقت ہل چلا رہے تھے، فصلوں میں کھیتی باڑی کر رہے تھے. جب سید صاحب نے دیکھا نا تو وہ دل میں سوچنے لگ گیا کہ یار جو بندہ خود غریب ہے وہ میری کیا مدد کرے گا، جو بندہ خود غریب ہے وہ میری کیسے مدد کرے گا. یہ سوچنا ہی تھا تو وہ واپس چلنے لگا. جب واپس چلنے لگا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو آواز دی کہ شاہ صاحب ادھر آئیے. جب آپ نے شاہ صاحب نے آواز سنی نا تو شاہ صاحب ایک مرتبہ سوچنے لگ گیا ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ میں سید ہوں، ان کو کیسے پتا میں سید ہوں. ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ میری بچیاں بھی ہیں، غریب ہوں، آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے رزق عطا فرمائے. میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میرے اسباب بھی ہیں، بہت غربت آ گئی ہے، اچانک ہی میرا عروج سے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو شاہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کی. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک مٹی کا ڈیلا پکڑا اور پکڑ کے اس کو زمین پر مارا. تو جو مٹی تھی نا، وہ ڈیلا جو تھا زمین پر جب وہ بجا تو وہ اچانک ہی سونا بن گیا. کیا بن گیا؟ سونا بن گیا. تو سونا بننے کے بعد شاہ صاحب کو آپ نے عرض کی کہ شاہ جی ہے یہ جو ہے سونا ہے، مٹی جو ہے، جتنا آپ کو چاہیے، جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ اٹھا لیجیے. تو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر وہ چلے گئے. اچھا، یہ قوت و طاقت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچپن میں سڑک کے کنارے پر تھا تو ایک باروب اور با حشمت با عزت سفید داڑھی والے بزرگ جو ہے وہ رونما ہوئے گھوڑے کے اوپر. جب ان بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ میرے پاس تشریف فرما ہوئے، انہوں نے مجھے اپنے گھوڑے کے ساتھ بٹھا لیا. تو میں نے پوچھا کہ اے عظیم ہستی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سلطان باہو نے عرض کی کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا مولا علی نے آپ کو حضور کی کچہری میں لے کر جا رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیے اور فرمایا اے سلطان باہو ادھر آ، میرے ہاتھ پر بیعت کر. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ شریف پڑھایا، کلمہ کی تلقین کی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے جب کلمہ پاک میں نے پڑھا تو میرے سارے کے سارے جو ولایت کے حجابات تھے وہ اٹھ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی. آپ نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو. تو وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلوہ گر تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کے قدموں کا بوسہ لینا یہ بھی اولیاء اللہ کی سعادت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے اور یکم جمادی الثانی کے جو ابتدائی جمعرات ہے تو اس جمعرات کو آپ کا عرس پاک جو ہے وہ ہوتا ہے جنگ میں، جہاں پر آپ کا مزار پاک ہے. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.